اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے جدو سیر کروائی تے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات دے تھوڑے حصے دے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ اے سیر کنج دی سی، اے سفر کنج دا سی، اے سیر کروان والا جانے یا سیر کرنے والا جانے؟ سانو تے اتنا ہی پتہ ہے ابھی وہ فرش پر تھے، ابھی وہ عرش پر تھے، کبھی وہ عرش پر آیا، کبھی وہ فرش پر آیا، ہم گناہ گاروں کی خاطر ادھر پہنچا ادھر آیا۔ بات سمجھنے سے پہلے اللہ نے لفظ سبحان کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ عرب دے وچ ایک دستور سی، جدو کوئی انج دی گل سن دے کہ جنوں عقل نہیں ماندی اندے تو پہلے سبحان کہندے سی۔ علام الغیوب جاندا سی کہ کچھ لوگ ایسے ہون گے کہ جڑے میرے حبیب دے معراج نو نہیں منن دے، وہ آکھن دے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ رات دے تھوڑے حصے دے وچ اینیاں سیراں ہو گئیاں، ساڈی عقل وچ نہیں آندا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے جڑا جان دا دعویٰ کیتا ہے، میں رب العالمین ہو کے کہنا پیا سبحان الذی اسرا، میں سیر کروائی۔ پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے محبوب نو سیر کروائی ہے۔ فرمایا او سبحان کہ جڑا زمین آسمان دا پیدا کرنے والا ہے، او سبحان کہ جن نے انسان نو عقل عطا فرمائی ہے کہ جن دے ذریعے انہیں ہوائی جہاز تے راکٹ بنا کے سالاں دا سفر منٹاں سیکنڈاں طے کیتا ہے۔ فرمایا او سبحان ہے کہ جن نے انسان نو او فراست عطا فرمائی ہے کہ انسان نے ایک ایسا آلہ تیار کر لیا، تو بولے پاکستان جے تے آواز تیری ہندوستان چلی جائے۔ فرمایا او سبحان جن نے اپنے بندے نو، اپنے نبی نو مچھلی دے پیٹ چ زندہ رکھیا۔ فرمایا او سبحان کہ جن نے سورج دی کرن نو یہ طاقت بخشی ہے، سورج دی کرن نو یہ طاقت بخشی ہے کہ انسان دی اکھ چمکن دی مدت وچ 95 کروڑ میل دا فاصلہ طے کر دے۔ فرمایا او سبحان اگر اپنے بندے نو رات دے تھوڑے حصے دے وچ سیر کروا دے تو پھر کیوں نہ منے گا؟ اللہ فرماندا ہے میں اپنے حبیب نو سیر کروائی۔ اتھے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سوال ہے اللہ نے اسرا کا لفظ بولیا کہ میں سیر کروائی۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا سی اذهب میں لے کے گیا، سمجھیے گا ذرا، رب یہ بھی کہہ سکتا سی میں اپنے حبیب نو لے کے گیا۔ اذهب کا لفظ بھی ہوتا تو بات پوری ہو جانی تھی، لیکن یہاں پہ اسرا کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ یہ خوشی کا موقع تھا، اپنے حبیب کو آسمان پہ لے جانا تھا، اس وجہ سے فرمایا اسرا کا لفظ بولا۔ اور جو اسرا ہوتا ہے وہ خوشی پر دلالت کرتا ہے، جانا آنا تو غمی خوشی میں بندہ جاتا ہے، لیکن جو سیر ہوتی ہے وہ بندہ غمی میں نہیں کرتا، وہ خوشی میں کرتا ہے۔ اور اس وجہ سے اللہ پاک نے اسرا کا لفظ بولا۔ آگے چلیے، اللہ نے بے عبد ہی فرمایا، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ یہ بھی فرما سکتا سی برسول ہی بنبی ہی، اپنے نبی نو سیر کروائی، اپنے رسول نو سیر کروائی۔ یا اللہ تو بے عبد ہی کیوں فرمایا ہے؟ سمجھ رہے جنا، بے عبد ہی کیوں فرمایا؟
ان کا جواب یہ آ کہ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے گئے تو لوگوں نے اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا، اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا، تو میرے محبوب نے تو لا مکان تے جانا سی، چھتاں آسمانہ دی سیر کرنی سی، تو کوئی کتے خدا ہی نہ کہہ دیندہ لوگوں دے ایمان نو بچان واسطے کہ مصطفیٰ کریم خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ اب رات کے تھوڑے حصے کے اندر سیر کی جاتی ہے، حالانکہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر مہینوں کا سفر تھا، اور پھر اس سے آگے سفر، اور کتنی دیر میں ہو گیا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ابھی وہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا جہاں سے میرے محبوب علیہ السلام چلے تھے۔ اب اندازہ کرے کتنا وقت لگا ہوگا، اور ساتوں آسمان کی سیر بھی کر کے آ گئے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب چلنے والے کے اندر بھی تیز رفتاری کی طاقت ہو، چلانے والے کے اندر بھی تیز رفتاری کی طاقت ہو، پھر اتنی تیز ہو سکتا ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ سے کوئی کہتا ہے میں نے ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا ہے ریل گاڑی کے بڑے ڈبے کھڑے ہوئے، اور اس کو ایک چوہا کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، 50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑا کے لے جا رہا ہے۔ آپ کہیں کہ بات ماننے والی نہیں ہے، تیری عقل کا علاج ہونے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ریل گاڑی کو انجن کی بجائے ایک چوہا کھینچ کے لے کے جا رہا ہو؟ آپ نے انکار کیوں کیا؟ توجہ کیجئے گا، انکار کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ چلنے والے کے اندر تو چلنے کی طاقت تھی، لیکن چلانے والے کے اندر طاقت نہیں تھی، انکار کر دیا۔ ریل گاڑی تو چل سکتی تھی، لیکن جو چلانے والا تھا اس کے اندر طاقت نہیں، انکار کر دیا۔ اچھا، اب اگر آ کے بندہ کو کہتا ہے جناب میں نے ایک دیکھا انجن، ریلوے اسٹیشن پہ ایک ایسا انجن دیکھا ہے کہ جس کے پیچھے ریل کے ڈبے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے مکان اور درخت ہیں، اور وہ ان کو بگا کے لے کے جا رہا ہے، آپ کہیں گے یہ بات بھی نہیں مانوں گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ لے جانے والے میں طاقت ہے لیکن چلنے والوں میں طاقت نہیں۔ بات سمجھا گئی؟ چلنے والوں میں طاقت نہیں ہے، دونوں باتیں ہوں گی، لے جانے والے میں طاقت ہو، چلنے والے میں طاقت ہو، تو پھر وہ سفر تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، بلا تمہید۔ اب آئیے گا، لے جانے والا رب العالمین ہوئے، اچھی بولو نا تھوڑا جان، لے جان والا رب العالمین ہوئے تو چلن والے مصطفیٰ من، لے جا کے لے جان والے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوئے تے جان والے قد جاءکم من اللہ نور ہوئے۔ لے جان والے وچ بھی طاقت تے چلن والے وچ بھی جان دی طاقت، تے پھر تسی عقل دے گھوڑے کیوں دوڑاندے ہو کہ ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ لے جان والا بھی لے جا سکتا ہے، جان والا بھی جا سکتا ہے۔ رب العالمین تے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور محبوب کریم علیہ السلام نور نے، اور نور دی طاقت کی ہے؟ اے ساڈی اکھ دا نور ہے جڑا اسی غذا نال پالیا، دنیا دی غذا نال پلیا ہے، ان دی طاقت پتہ کنی ہے؟ اے زمین تے تو کھڑا ہے نا، اے پہلا آسمان 500 سال دی مسافت دور ہے، 500 سال دی مسافت، اور سورج تے پھر اس تو بھی اگے آ،
اور تیرا اکھ دا نور ایک سیکنڈ تو پہلے اتنے پہنچ جاتا ہے جڑا دنیا دی غذا نال بنیا ہے، تو میرا مصطفیٰ جنہوں رب نے نور بنایا ان دی طاقت کتنی ہوئے گی۔ اگے چلو، ایک چیز کا مقام اصلی ہوتا ہے اور ایک عارضی ہوتا ہے۔ جب چیز اپنے اصلی مقام پہ چلی جائے تو پھر تعجب نہیں ہوتا۔ بات سمجھیے گا، ایک چیز کا مقام اصلی ہوتا ہے، وہ اپنے اصلی مقام میں چلی جائے تو تعجب نہیں ہوتا۔ تعجب تب ہوتا ہے جب وہ اپنی اصلی مقام چھوڑ کے دوسری جگہ چلی جائے۔ مٹی کا اصلی مقام ہے پانی کے نیچے، اور پانی کا اصلی مقام جو ہے وہ ہے ہوا کے نیچے۔ اب اگر آپ کو ایک مٹی کا ڈیلا لیتے ہیں، اس کو پانی کے تالاب میں ڈالیں، بات سمجھیے گا، ایک مٹی کا ڈیلا لے کے پانی کے تالاب میں ڈالتے ہیں، وہ اگر نیچے پانی کی تہہ میں چلا جاتا ہے تو کوئی تعجب نہیں کرے گا، کوئی تعجب نہیں کرے گا، کیونکہ مٹی کا اصلی مقام پانی کے نیچے ہے۔ اگر وہی مٹی کا ڈیلا پانی کے اوپر تیرنے لگے تو پھر تعجب ہوگا نا، پھر تعجب ہوگا کہ اس نے اپنا اصلی مقام چھوڑ دیا ہے، تعجب ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ گیند کے اندر ہوا بھریں، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، اس کا اصلی مقام ہے پانی کے اوپر، اگر وہ پانی کی تہہ میں چلا جاتا ہے تو پھر تعجب ہوگا، اگر وہ پانی کے اوپر رہتا ہے تو پھر کسی کو تعجب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہوا کے گیند آپ پانی میں ڈالتے ہیں، اس کا اصلی مقام پانی کے اوپر ہے، کسی کو تعجب نہیں ہوگا۔ جب وہ پانی کی تہہ میں چلا جائے گا سب تعجب کریں گے۔ مٹی کا ڈیلا اس کا اصلی مقام نیچے ہے، وہ اوپر تیرنے لگے گا، تعجب ہوگا۔ بلا تمثیل اسی طرح نور کا مقام اوپر ہے، نور کا مقام اوپر ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرش سے عرش پہ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ نور تو اپنی اصلی مقام پہ گیا ہے۔ نور کا مقام، اس کا اصلی مقام اوپر ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرش سے عرش تک جانا، اس کے اندر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھتے ہو تعجب تو یہ ہے میرے مصطفیٰ کا اوپر سے نیچے آنا۔ حیران تو یہ ہے کہ نور کا اصلی مقام اوپر ہے، میرے مصطفیٰ کا اوپر جانا تعجب نہیں، تعجب یہ تھا کہ جو فرش پہ آنا، یہ تعجب کی بات ہے۔